بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 10 موضوعاتی مطالعہ ٹاپیکل سٹڈی طہارت۔ اس کا پہلا سوال یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں طہارت پر ایک نوٹ لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے دین اسلام انسان کی تمام چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ طہارت کا لغوی معنی یہ ہے پاک صاف ہونا، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا۔ دین اسلام میں اس سے مراد اپنے آپ سے اسلامی طریقے کے مطابق نجاست وغیرہ کو دور کر کے پاکیزگی حاصل کرنا یا پاک اور صاف ہونا اسلامی طریقے پہ۔ اسلام دین فطرت ہے، ایک مکمل دین ہے، اپنے ماننے والوں کی تمام ضروریات کو واضح کر کے بتاتا ہے۔ انسانی طبیعت میں صفائی اور پاکیزگی شامل ہے، اس لیے اسلام اس کے بارے میں بھی رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ طہارت کی اقسام۔ عام طور پر طہارت کی دو اقسام بتائی جاتی ہیں، ظاہری طہارت ہے اور باطنی۔ ظاہری سے مراد انسانی جسم لباس صاف اور پاکیزہ ہو، یعنی اس کو ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی وہ پاک صاف ہو۔ دوسرا ہے باطنی انٹرنل پیوریفیکیشن، اس سے مراد انسان کے نفس کی اندرونی طہارت ہے، انسان کا دل بغض سے پاک ہو، نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، اور گناہ کا داعیہ دل میں نہ ہو، گناہ کی خواہش نہ ہو۔ یہ سارے کے سارے باطنی طہارت ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، بہت سی آیات ہیں اس کے بارے میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کر لو۔ ایک جگہ ارشاد ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام قرآنی آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ طہارت اسلام میں بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں یہ بتایا کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اور پاک صاف رہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے پاک صاف رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں طہارت کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے اور طہارت نماز کی چابی ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں طہارت کو بہت زیادہ
اہمیت حاصل ہے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، دونوں سوالات۔ طہارت کے فوائد بیان کریں۔ جواب میں آپ نے جو پہلے لکھا ہے طہارت میں نوٹ میں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلا پیراگراف تعارفی پیراگراف ہوتا ہے، انٹروڈکٹری پیراگراف۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ دین فطرت ہے، اپنے چاہنے والوں کو ان کی تمام چھوٹی بڑی ضروریات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ طہارت انسانی فطرت کا اہم حصہ ہے، اس کا مطلب پاک صاف ہونا ہے۔ اسلام میں طہارت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ طہارت کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ طہارت کے فوائد، اگر طہارت کے فوائد آپ لکھیں تو پہلے کے پیراگراف میں پچھلی آیات اور حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ علیحدہ سوال ہے، جو پیچھے قرآن آیات ہیں ان کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ طہارت کے فوائد، طہارت کے بہت سے فوائد ہیں، کچھ درجہ ذیل ہیں۔ اچھی صحت، پاک صاف رہنے والوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی آیت ہم نے پیچھے پڑھی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تیسرا پوائنٹ اس میں جسمانی اور ذہنی سکون، پاک صاف رہنے والوں کو سے انسان کو جسمانی اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، وہ حشاش باشاش رہتے ہیں۔ نمبر 4، ظاہری اور روحانی صفائی۔ طہارت سے انسان کو نہ صرف ظاہر سے صفائی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اندرونی اور روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا جسم اور لباس بھی پاک رہتا ہے، اس کا اندر سے من بھی پاک اور صاف رہتا ہے۔ نمبر 5، انسانی صلاحیت کا بڑھ جانا۔ پاکیزگی اور طہارت سے انسان کی عبادت اور کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ ثواب کا حصول، پاک صاف رہنے سے انسان کو بڑا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کے مطابق وضو کی حالت میں اگر کوئی انسان انتقال کر جائے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ اکبر! طہارت سے کتنا بڑا انسان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ 7واں پوائنٹ، انسانی شخصیت میں نفاست۔ طہارت اور صفائی سے انسانی شخصیت میں نفاست اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے، لوگوں کی پسند، پاک صاف رہنے والے لوگوں کو ان کے دوست احباب، رشتہ دار اور دوسرے لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا اور ان کی کمپنی کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اٹھیں۔ پوائنٹ نمبر 9، عبادت کی رغبت، میلان۔ طہارت اور پاکیزگی سے انسان کے جسم اور روح میں تازگی آتی ہے، اس سے اس میں عبادت کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے اس کا۔ اور پوائنٹ نمبر 10 اور آخری جو ہمارے پاس ہے، گناہوں سے دوری۔ جو انسان پاک صاف رہتا ہے طہارت سے، انسان برے کام اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جو انسان باوضو ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، وہ گناہوں کے کاموں میں نہیں پڑتا بلکہ برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ اس لیے وضو کو مسلمان کا ہتھیار بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان جب وضو سے ہوتا ہے، طہارت سے ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، تو انسان کا پورا شیطان کا پورا بس اس انسان پہ نہیں چلتا، وہ اس سے دور رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے طہارت کے فائدے تھے۔
اس میں ہم نے 2 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال قرآن و سنت کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھے ہیں، اور دوسرا سوال تھا کہ طہارت کے فوائد بیان کریں۔ اس کلپ میں ہم نے 2 سوالات کو کور کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا سوال خود بخود کور ہو گیا، قرآنی آیات طہارت کے بارے میں لکھیں، وہ اس میں آ گئی ہیں، اور وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ سب مسلمانوں کو علم ہوتا ہے، وہ اسی ترتیب سے یاد رکھیں تو یہ آپ کا پورا جو چیپٹر ہے طہارت والا یہ آپ کا پریپیئر ہو جائے گا۔ اس کو بار بار پڑھیے۔ اور جو دوسرا سوال ہے اس میں اگر جو 10 ہم نے فوائد بتائے ہیں طہارت کے، اگر ان کی ترتیب تبدیل ہو جائے، یہ آگے پیچھے پوائنٹ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک آپ آخری پوائنٹ پہلے بتا دیں، پہلا آخر میں بتا دیں، بس ذہن میں رکھیں کہ ہم نے 9-10 پوائنٹ لکھنے ہیں، تو جتنے یاد رہ جائیں آپ لکھ دیں، آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عملی طور پر بھی پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔